اس شخصیت کو ماننے کے لیے، اس کا غم منانے کے لیے، اس کا نام لینے کے لیے کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی ملت کی ضرورت نہیں ہے، کسی دھرم کی ضرورت نہیں ہے. صرف ایک شرط ہے، جو بھی انسان ہوگا، انسانیت ہوگی، حسینیت کو برپا کرے گا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اسی لیے جہاں جہاں انسانیت ہوگی، حسین کا نام لیا جائے گا، حسین کا غم منایا جائے گا. اسی لیے شاعر نے کہا تھا، حسین کسی ایک کا نہیں ہے، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، سمندروں کا وہ خشکیوں کا، حسین سب کا، حسین رب کا. آپ دیکھیں جانے گرامی شاعر کتنی خوبصورتی سے کہہ رہا ہے، حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا. اور حسین کرنا شہید ہوتا یزید، آج یزید حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر سے ادا نہ ہوتی. اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی کی لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا زہرا. حسین کرنا شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا. نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر سے اذان نہ ہوتی. اذان گرامی محترم سامعین، میں نے کہا حسین کے لیے کسی مذہب و ملت کی شرط نہیں ہے، حسین کے لیے صرف انسانیت ہونا شرط ہے. اس لیے کہ امام حسین کی قربانی کسی مذہب کے لیے نہیں، انسانیت کے لیے ہوئی تھی. اسی لیے دنیا کی بڑی پرسنالٹیز، بڑی شخصیات نے امام حسین کو خراج تحسین پیش کیا ہے، ان کے کربلا کے پیغام سے درس لیا ہے، اس پر عمل کیا ہے. اسی لیے مہاتما گاندھی نے کہا تھا، انقلاب کی تاریخ کو میں نے کربلا سے سیکھا. اتنا ہی نہیں، جھانسی کی رانی نے کہا تھا، سچ پر ڈٹے رہنے کا درس میں نے امام حسین سے کر لیا تھا. خواجہ غریب نواز نے آواز لگائی تھی، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دی است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. خواجہ غریب نواز نے کہا تھا، حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے، حسین شہنشاہ ہے. میں نہیں کہتا، خواجہ غریب نواز نے کہا ہے. آپ دیکھیے دنیا بھر کی بادشاہتیں، دنیا بھر کی شہنشاہتیں، جب تک بادشاہ زندہ ہوتا ہے تب تک باقی رہتی ہے. جیسے ہی بادشاہ چلا جاتا ہے شہنشاہیت ختم ہو جاتی ہے، بادشاہیت ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہزاروں سلام حسین کی بادشاہیت پر، ہزاروں سلام حسین کی شہنشاہیت پر. جتنا زمانہ آگے جا رہا ہے حسین کی بادشاہیت بڑھتی جا رہی ہے، شہنشاہیت آگے بڑھتی جا رہی ہے. شاید اسی لیے تو جوش ملی نے آواز دیا تھا، جوش ملی نے کہا تھا، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین. میں نے کہا حسین کسی ایک دھرم کے نہیں، ایک گروہ کے نہیں، اور خاص کر کے دنیا بھر کی عظیم شخصیت وقت نہیں، ورنہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا کہ کس کس لوگ نے کیسے کیسے امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا. اور دنیا بھر میں
سب سے اہم مکان ہمارا ہندوستان، ہمارا بھارت ہے، جہاں حسین، امام حسین کو مانا جاتا ہے، منایا جاتا ہے۔ تاریخ ہوتی تو پیش کرتا کتنے امام بارگاہیں ہمارے ہندو راجاؤں نے بنائے، کتنی بارگاہیں ہندو راجاؤں نے قائم کی۔ یہ ہندوستان ہے، شاید اسی لیے امام حسین نے کہا تھا مجھے ہند جانے دو، مجھے ہند کا سفر کرنے دو، مجھے ہند چلے جانے دو۔ امام حسین جانتے تھے یہ ملک کتنا اچھا ملک ہے، ہمیں فخر ہے ایسے ملک پر کہ ہم ہندوستانی ہیں، جس کی تمنا امام حسین نے کی تھی۔ اسی لیے شاعر نے آگے بڑھ کے کہا، شبیر نے کہا تھا جانے دے ہند مجھ کو، شبیر نے کہا تھا جانے دے ہند مجھ کو، شے کی زبان پر تھا نام نہاں ہمارا۔ اور شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا۔ شاید شاید اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندو سے تھا ہمارا۔ میں ہر مذہب، ہر ملت، ہر قوم والے کو آج میں اپنے سارے سننے والوں کو جو امام حسین کو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں وہ کہ جا کر امام حسین کو دیکھیں، امام حسین کی تاریخ پڑھیں، امام حسین کو سمجھیں کہ امام حسین کی قربانی انسانیت کے لیے تھی، کسی ایک دھرم کے لیے نہیں تھی۔ جہاں بھی ظلم ہوگا وہ حسینی آواز ہوگی، جہاں جہاں ظلم کیا جائے گا وہ حسینی نعرے بلند ہوں گے۔ اسی لیے شاعر نے آواز دیا تھا، درے حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے۔ سب کو دعوت ہے آئے حسین کے ساتھ حسینی بن کے حسین کا غم منائے، اس لیے کہ انسانیت کو بچانے کے لیے امام حسین نے بڑی قربانیاں دی، بڑے درد سہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ ان ساری تکلیفوں میں ایک تکلیف وہ تکلیف ہے کہ جس کے لیے کتابوں نے لکھا جب خیام حسینی میں سارے مرد شہید ہو گئے، امام حسین یکو تنا ہے، میدان کربلا میں ایک بلند مقام پر آتے ہیں، آنے کے بعد کہتے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا۔ کوئی ہے جو حسین کی آواز پر لبیک کہے؟ کوئی ہے جو حسین کی دعوت پر لبیک کہے؟ تاریخ کہتی ہے خیمے سے بیویوں کے رونے کی آواز آئی، امام حسین چلے، بہن زینب میری موجودگی میں گریا، بھیا روتی نا، کیا کروں؟ آپ نے آواز استغاثہ بلند کی تو ششمائے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ مقتل کہتا ہے امام حسین نکالا، بہن زینب میرے 6 مہینے کے بچے، میرے ششمہ علی اصغر کو میرے حوالے کرو۔ امام حسین اپنے ششماہے کو لے کر مقتل کی طرف چلے، ابا کا دامن ڈالا، فوج اشقیاء سمجھ رہی تھی حسین قرآن لے کر آئے ہیں۔ ہاں قرآن ہی تھا، قرآن سامت نہیں، قرآن ناطق کا ایک پارہ تھا، حسین جسے اپنی آغوش میں لے کے جا رہے تھے۔ اور مقتل نے لکھا جب حسین فوج اشقیاء کے سامنے پہنچے، امام حسین نے ابا کا دامن سرکایا، لوگوں نے دیکھا اصغر ہے۔ امام حسین کہتے یا قومی ان لم ترحمونی ارحمو ہو، اے قوم والو اگر تم مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتے تو اس بچے پر رحم کرو، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ تاریخ کہتی ہے امام حسین نے سوال آب کیا، سوال آب کرنے کے بعد کہتے اگر یقین نہیں آتا لو بچے کو خاک کربلا پہ لٹائے دیتا ہوں۔ کربلا کی تپتی زمین پر اپنے ششماہ علی اکبر کو لٹا دیا۔ مقاتل کہتے ہیں جب تب بھی کوئی جواب نہ ملا پھر آغوش میں لے لیا، لینے کے بعد کہتے ہیں اما ترونا کیف یتلذ ھذا الطفل، کیا نہیں دیکھ رہے ہو کیا تلذذ کی کیفیت ہے؟ عربی دا جانتے ہیں یتلذہ کی لفظ وہاں استعمال ہوتی ہے جب کسی مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، مچھلی کو منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے، کھولتی ہے بند کرتی ہے۔ اصغر کی کیفیت حسین بتا رہے ہیں، منہ کو کھولتے تھے بند کر دیتے تھے۔
اجرکم اللہ. جب حسین نے جملے کہے نا فوجی اشقیاء منہ پھیر پھیر کے رو رہی تھی. جب پسر سعد ملعون نے اس منظر کو دیکھا تاریخ کی آواز دے کے کہتا ہے اینا اینا حرملہ اختا کلام الحسین. حرملہ کا حسین کے کلام کو منقطع کر دے. تاریخ نے لکھا حرملہ ملعون سے شعبہ تیر لے کر آگے بڑھا. آگے نہیں بڑھا جیسے تیر چلے کمان میں جوڑا سنسناتا ہوا تیر چلا. بکر علی اصغر نے اپنے حلقوم پر لیا. اکبر کے اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا بازو امام حسین میں پیوست ہو گیا. اجرکم اللہ. دو جملوں کی اور زحمت ہے. مسائل تمام ہو گئے. بس شہادت علی اصغر کو سماعت کر لے. دنیا دیکھ لے کیا ایسے بھی ظلم کیا جاتا ہے؟ کیا اتنے اتنے بچوں کو بھی مارا جاتا ہے؟ کیا ایسے بچوں پہ بھی پانی بند کیا جاتا ہے؟ نہ دنیا میں کہیں ایسا ظلم ہوا ہے نہ ہوگا. مقتل نے لکھا ششما ہے تیر کھا کر منقلب ہو گیا. امام کے ہاتھوں پر منقلب. امام لے کر چلے خیمے کی طرف. جیسے خیمے کی طرف گئے حسین کی ہمتیں ساتھ نہیں دے رہی تھی. 7 مرتبہ آگے بڑھے 7 مرتبہ پیچھے ہٹے. آواز دیتے جاتے تھے انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. ایک جملہ کہہ دوں کون ہے حسین جو حبیب کا لاشا اٹھا لایا؟ زہیر کے لاشے کو لے آیا, اکبر کے لاشے کو خیمے میں لے آیا. لیکن اتنے سے لاشے میں کیا گرانی تھی؟ حسین آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے. آگے بڑھتے تھے پیچھے چلے آتے تھے. اجرکم اللہ. 7ویں مرتبہ میں امام حسین نے اپنی ہمتوں کو یکجا کیا. آواز دے کے کہتے رباب اپنے بچے کو لے جاؤ. اب مقتل نے لکھا رباب سے پہلے حسین کی 4 سالہ سکینہ آ گئی. یا ابتے سقیت الاخی الماء. اے بابا آپ اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ پیاسی رہ گئی. ادھر رباب نے زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم. ہماری زندگی ہے سید ابرار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم. چھری جب ماشک اور بازو بریدہ ہو گیا غازی. کیا موجوں نے ساحل پر علم بردار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم. وہ رخسار سکینہ جو تماچوں سے ہوئے زخمی. کیا کانوں کے خون کے ان رخسار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم. ردا جب چھن گئی زینب کی بادیں سید والا. بقا حوروں میں تھا حیدر کی پردے دار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم کبھی زنجیر کا ماتم کبھی تلوار کا ماتم. رسن بستا چلا جب قافلہ آلِ محمد کا.
تو زنجیریں ستم کرتی رہی سالار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. علی اصغر کی ماں زندہ رہی جب تک زمانے میں، کیا کرتی تھی ہر دم گردن خونبار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. نہ روئی ثانیہ زہرا جو بچوں کی شہادت پر، سنا مقتل میں سب نے جعفر طیار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. جناب سیدہ بھی قبر اپنی چھوڑ کر آئی، بپا کرنا تھا بن میں ایک سولہ چار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. بروز حشر ایک مجلس سرے جنت بپا ہوگی، ابو طالب کریں گے عابد بیمار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. خدا کا شکر زہرا کی دوارے حان و عامر ہے، ہماری نسل میں ہے سید ابرار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. کبھی زنجیر کا ماتم، کبھی تلوار کا ماتم. Ay, ay, ay.